يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم۔ صاحبو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذوالقعدہ کا آخری جمعہ ہے، 29 تاریخ ہے۔ اللہ نے چاہا اگر چاند نظر آ جائے تو کل 21 ذی الحجہ ہوگی، جو اسلامی سال کے اعتبار سے اسلامی سال کا آخری مہینے کا آغاز ہوگا۔ اگر کل آج چاند نظر نہ آئے تو کل ہوگا، لیکن امکان ہے کہ آج چاند نظر آ جائے۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ ذوالحجۃ الحرام میں وہ خوش نصیب جو اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہمان بن چکے ہیں، مہمان بننے والے ہیں، یعنی عازمین حج۔ اللہ رب العالمین ان تمام عازمین حج کو اپنی بارگاہ میں بطفیل نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبول و مقبول فرمائے، اور جنہوں نے اللہ کے جن بندگان خدا نے ابھی تک حرمین شریفین کی زیارت نہیں کی، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین کے تقدس میں مرنے سے پہلے حرمین شریفین کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ دعا کریں یقیناً، کیونکہ آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو یہ ایام 10 دن اور 10 راتیں، قرآن جس کو کہہ رہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے اس صبح صادق کی، قسم ہے اس طلوع آفتاب کی، قسم ہے اس وقت فجر کی، جو معنی مراد ہے مفسرین بتا رہے ہیں الگ الگ۔ ولیال عشر، اور ان ابتدائی 10 راتوں یعنی کہ شب عید الاضحیٰ کے دن سے پہلے جو رات آپ گزارتے ہیں وہاں 10 راتیں ہوتی ہیں آج کی چاند رات کو ملا کر، یعنی کہ آج چاند نظر آ جائے تو آج کی پہلی شب ہوگی ذی الحجہ کی، اگر آج کے بجائے کل نظر آئے تو کل سے شروع ہوگی۔ تو والفجر ولیال عشر، قرآن پاک میں یہ فضیلت ہے کہ ذی الحجۃ الحرام کے ایام جو ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں ہیں بہت ہی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، بہت ہی بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کم علمی کی وجہ سے، چاہے مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہوں، جوان ہو، کوئی ہو، کم علمی کی وجہ سے نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں، کہاں کہاں اپنے مال کو لٹا دیتے ہیں، لیکن اللہ پاک وقتاً فوقتاً یوں تو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے کہ میں میرے بندے کی شہرگ سے قریب ہوں، میں میرے بندے کی شہرگ سے قریب ہوں۔ اب شہرگ ہم سمجھیں گے نہیں تو اتفاق کی بات ہے، ذی الحجہ کی بات چل رہی ہے تو بتا دوں، جیسے ہم جانور ذبح کرتے ہیں قربانی میں، یا پھر عقیقہ ہو، یا پھر گھر میں کوئی اور تقریب ہو، جیسے بھی جب بھی جانور ذبح کرتے ہیں کتنی رگیں کاٹتے ہیں؟ 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ ایک رگ وہ ہوتی ہے جس سے چارہ پانی اندر جاتا ہے، کھانا پانی۔ دوسری رگ وہ ہوتی ہے جس سے جانور سانس لیتا ہے۔ تیسری رگ وہ ہوتی ہے جو اس کے جسم کو چلاتی ہے، جو اس کے جسم کو چلانے والا نظام ہے، یعنی خون کی رگ، شہرگ۔ تو اللہ فرماتا ہے میں میرے بندے کے شہرگ کے قریب ہوں۔ جب بندہ مجھے اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ جب وہ پکارتا ہے تو اس کی آواز اس کی زبان سے نکل کر ابھی اس کے کان تک نہیں پہنچتی، اس سے پہلے میں سن لیتا ہوں، اس سے پہلے میں سن لیتا ہوں۔ نہ ماں سنتی ہے جس نے میں 9 مہینے کوکھ میں رکھ کر سنبھالا، نہ باپ سنتا ہے جس کے نطفے سے ہم پیدا ہوئے، نہ کوئی اور رشتہ دار ہے، لیکن رب فرما رہا ہے میں میرے بندے کے شہرگ کے قریب ہوں۔
پھر اس کے بعد ہم سنتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین ہم پر بڑا مہربان ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں، رمضان المبارک اپنی جگہ ہے، ربیع المنور اپنی جگہ ہے، معراج اپنی جگہ ہے، برات اپنی جگہ ہے، قدر اپنی جگہ ہے۔ تو یہ سب کیوں الگ الگ طریقے بتلائے گئے؟ معراج کی رات آئی تو بتایا جاتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرش سے عرش پر بلوایا گیا، نبی نے رب کو منانے کی کوشش کی، کس کے لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے۔ اے امت محمدیہ تم بھی اپنے رب کو مناؤ۔ برات کی رات آتی ہے تو پیغام دیا جاتا ہے، منبر رسول کے ذریعے ندا دی جاتی ہے، اے بندگان خدا، اللہ رب العالمین آسمان اول پر نازل ہو چکا ہے، آسمان دنیا پر آ کر ندا دے رہا ہے، اے مانگنے والے مانگ، تیرے مانگنے کو عطا کیا جائے گا، قبول کر لیا جائے گا۔ قدر کی رات آتی ہے، یہ پیام دیا جاتا ہے کہ لوگوں، اے بندگان خدا، اس ماہ مبارک کی اس مقدس رات میں اللہ کا مقدس کلام جو کلام لم یزل ہے، قیامت تک اب کوئی کلام آنے والا نہیں ہے، اس کلام مقدس کو وسیلہ بنا کر رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اتنا ہی نہیں، اے ایمان والو، ہم خدا سے روٹھ جاتے ہیں، ہم دنیاوی عیش و آرام میں خدا کو بھول جاتے ہیں، مصیبت کے آنے پر خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھ لیں اللہ رب العالمین ہمیں کبھی بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اللہ معاف کرے، میں میری بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کے صف کی بات نہیں کر رہا ہوں، مشائقین کے صف کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی اور کی نہیں، بلکہ خدا اس کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ لوگو، تم 4 جون کو لے کر جو پریشان ہو رہے ہو، ارے 4 جون اپنی جگہ ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار کر لو، رب کو راضی کر لو، فیصلہ کرنے والی ذات وہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے ہماری دعا کو سن لیا۔ جی، جو چاہ رہے تھے وہ باطل طاقتیں باطل ہی رہ گئی۔ قرآن نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، یہ ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ بات اور ہے، اس کا ترجمہ کرنے والے اگر کچھ اور ترجمہ کر لیں وہ الگ صورت ہے۔ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا، قل جاء الحق وزهق الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ حق آیا اور باطل چلا گیا۔ باطل کب تک رہے گا؟ باطل کی طاقت کب تک کام کرے گی؟ ارے اس باطل کو بھی رب نے پیدا کیا ہے، تو رب کو راضی کر لیں، رب کو راضی کر لیں، پھر اس کے بعد رزلٹس دیکھتے جائیں کیسے آپ کامیاب ہوتے رہیں گے۔ میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ خدا پر بھروسہ کر لو، خدا کے ہو جاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا لو، دنیا تمہارے قدموں میں ہے۔ تو اے ایمان والو، ابھی بھی اللہ تعالیٰ میں موقع دے رہا ہے۔ یہ صفلی عاملوں کا دروازہ جو ہم کھٹکھٹاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جو آیا کرتے ہیں، جو ہم نمازوں سے دور ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہوتے ہیں، انٹرسٹ پر پیسہ لے کر کاروبار کرتے ہیں، ارے یہ سب چھوڑ دو میرے بھائی، نماز کی پابندی کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ متبرک وہ ایام آ رہے ہیں، والفجر واللیال العشر، قرآن کہہ رہا ہے ذو الحجۃ الحرام کے ابتدائی 10 دن اور 10 راتیں اتنے متبرک ہیں، اتنے متبرک ہیں، جس کی فضیلت بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ اولاد ماں باپ کے لیے تڑپتی ہیں کہ اولاد کی شادیاں ہو چکی ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن ان نوجوان شادی شدہ اولاد کو ابھی تک اولاد تولد نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، یہاں وہاں مرشدوں کو نہیں پھرتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، میں بارہا کہتا ہوں، یہ بازاری عاملوں کا دروازہ مت کھٹکھٹاؤ۔ یہ مقدس ایام تمہیں مل رہے ہیں، یہ مقدس راتیں تمہیں مل رہے ہیں، رات بھر عبادت کرو، جتنا ہو سکتا ہے عبادت کرو، آدھا گھنٹہ عبادت کرو، 10 منٹ عبادت کرو، 5 منٹ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اور جو دعا تم مانگو گے بہت بڑی متبرک راتیں ہیں، وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا ان مقدس راتوں میں
بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اور جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں، اگر بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ اولاد اگر ان کے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے ہیں، اولاد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ یقیناً یہ ایام بہت متبرک ہیں، بڑے مقدس راتیں ہیں۔ یہ ذوالحجۃ الحرام اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، لیکن قربانی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ جب قربانی کی بات آئی تو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے میرے بھائی، میں ہمیشہ کہتا ہوں، تیز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے آنے میں تاخیر بھی معذرت چاہتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ قربانی کا وقت جب بھی آتا ہے میں برابر کہتا ہوں، ہر وقت ہر سال یہ تو بہت دور ہو گئے، اب ایسا ماحول چل رہا ہے، نت نئے فتنے ہر منٹ، ایک منٹ کے بعد، ہر سیکنڈ کے بعد ایک نیا فتنہ آ رہا ہے۔ جیسے پچھلے 1-2 سال سے ایک نیا فتنہ چل رہا ہے کہ گھر میں ایک قربانی اگر ہو جائے تو سب کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھ لیں، جب ماں بھی کماتی ہے، باپ بھی کماتا ہے، ماں اگر نہیں کماتی لیکن ماں کے پاس زیور ہے، باپ کماتا ہے، 4 بیٹے ہیں، چاروں بیٹے کماتے ہیں، بتائیے الحمدللہ کم سے کم 10,000 روپے مہینہ کوئی نہ کوئی سیلری اٹھا رہا ہے نا ڈیلی ویجز پہ۔ 300 روپے بھی اگر آپ ڈیلی کماتے ہیں تو مہینے کو کتنے ہوتے ہیں صاحب؟ 9,000 روپے ہوتے ہیں ڈیلی۔ اگر 300 روپے 9,000 روپے تو پھر قربانی واجب نہیں ہوتی؟ جنہوں نے یہ بات بتائی اگرچہ کہ وہ بڑے علامہ ہیں، وہ کچھ بھی ہیں، مگر اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جتنی استطاعت ہے سب پر قربانی واجب ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ابا قربانی دے رہے ہیں ہماری قربانی نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی، ہمارا گھر الگ نہیں ہے، ہم کیوں الگ قربانی دیں؟ نہیں، آپ ایک گھر میں رہو، جوائنٹ فیملی رہو، جو کماتے ہیں، جن پر استطاعت ہے وہ قربانی ان پر واجب ہے۔ اگر باعتبار شریعت کہوں زکوٰۃ کے لیے جو نصاب ہے وہی نصاب قربانی کے لیے، لیکن اسی نصاب پر اتفاق کر کے قربانی سے دور ہو جائیں گے تو سمجھ لو اللہ کی بہت بڑی نعمت سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی کہیں سوشل میڈیا پر ہو یا بڑے گراؤنڈ میں جلسہ کر کے کہیں، کچھ بھی کہیں کہ گھر کی ایک قربانی سارے گھر کی ہو جاتی ہے، بتائیے اسمارٹ فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، گھر میں جتنے آدمی ہیں ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے نا؟ کم سے کم 20,000 کا ہے، کم سے کم منیمم لاسٹ اسٹیج بتا رہا ہوں، 20,000 کا سیل فون آپ یوز کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے کی گاڑی آپ چلاتے ہیں، جی قربانی واجب نہیں ہوتی؟ حساب دینا ہے، نہیں دیتے قربانی مت دیجیے، یہ آپ کی مرضی ہے، قربانی واجب ہو رہی ہے۔ قربانی سے اگر کتراؤ گے تو رب کی بارگاہ میں پئی کا حساب دینا ہے، اس وقت سوچنا پڑے گا، کاش اگر ہم اس وقت قربانی دیتے تو شاید ہمارے گناہ مٹ جاتے، یہاں ہمارے گناہ کم ہوتے، جہنم کا منہ دیکھنا نہ پڑتا۔ جو کہتے ہیں ایک گھر سے ایک قربانی ہے، دوسری فضول خرچ ہے، زائد ہے، ایکسٹرا ہے، تو میں سوال کرتا ہوں ان سے، بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں قربانی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کے لیے جانور ذبح ہو رہا ہے اور سنت ادا ہو رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، مگر قربانی ہو رہی ہے اللہ کے لیے۔ بتاؤ کیا تمہارا گوشت اللہ کے تک پہنچتا ہے؟ کیا تمہارے جانور کا خون اللہ تک پہنچتا ہے؟ پھر کچھ نہیں، گوشت تم کھاتے ہو، چمڑا تم کو پرمیشن ہے، اجازت ہے، رائٹس ہے، اس چمڑے سے آپ اپنے لیے کوٹ بنا لیں، جاکٹ بنا لیں، جو چاہے بنا لیں، نہیں
تو آپ اس کو کسی غریبوں میں دے دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، رائٹس ہے، ہر چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو کتنا خرچ ہو رہا ہے میرے بھائی، بتائیے کتنا خرچ ہو رہا ہے؟ اگر بکرا لیں گے 10,000 15,000، اچھا بکرا، اچھے بکرے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب کوئی شو بٹک میں جا کر میں لندن سے لاؤں گا، آسٹریلیا سے منگاؤں گا 2 لاکھ کا بکرا، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا بکرا آپ کو ہماری ریاست تلنگانہ کا بھی اگر لے لیں تو 15,000 میں بکرا اچھا مل جاتا ہے۔ تو جہاں مہینے کو آپ ڈیلی ویجز پر 300 روپے کماتے ہیں، مہینہ 9,000 روپے کماتے ہیں، تو کیا سال میں ایک مرتبہ 1 مہینے کی سیلری آپ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کر سکتے؟ جبکہ وہ گوشت آپ ہی کو آ رہا ہے، کسی اور کو دینا نہیں ہے۔ نہیں، اتنا ہے کہ تحفے تحائف دینے سے محبت بڑھتی ہے، غربا کی مدد ہوتی ہے، اس لیے رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں، غربا مساکین میں بانٹنے کی فضیلت ہے، ورنہ پورا گوشت آپ ہی کھا لیں اکیلے، قربانی آپ کی ہو جائے گی، تو اتنے بڑے ثواب سے آپ محروم ہو رہے ہیں۔ تو اگر کوئی اس کے اوپر اتنا ہی فورس اگر کر لے، جان جی لگا کر، بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا دے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ ایک قربانی گھر کی سارے گھر کی قربانی ہو جاتی ہے، تو پھر کہوں گا ہر کام ایک ہی بار کر دیں گھر میں، سب گھر کی ہو جائے گی۔ عید کو ایک ہی آدمی کو کپڑے لا لیں، سب کے کپڑے آ جائیں گے، ایک ہی آدمی کھا لیں، سب کا پیٹ بھر جائے گا، ایک ہی سیل فون یوز کریں، کر سکتے ہیں؟ فرنٹ سرکل میں کس کا کیا ہے معلوم، کس کا ڈاٹا کیا ہے کس کو معلوم، کر سکتے معاملات میں نہیں، تو پھر خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کیوں کتراتے ہو؟ آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بڑی بات نہیں کہتا، اگر مسلمان اپنی زکوٰۃ صحیح طور پر پوری زکوٰۃ نکال کر صحیح معنی میں اگر اس کا استعمال کرے تو کوئی مسلمان فقراء نظر نہیں آئیں گے، یہ میرا چیلنج ہے۔ ایسے ہی مسلمان ہر کوئی قربانی دے تو پھر آپ کی ریاست میں جانور دکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم کتراتے ہیں قربانی کی، اگر فضیلت سنیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ ایک جمعہ باقی ہے، زندگی باقی رہے تو آپ کے درمیان حاضر ہوا تو بتاؤں گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ایک فرد کے جانب سے ایک جانور ذبح کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر بکرے کی استطاعت نہیں ہے تو پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سہولت دے رہے ہیں کہ لوگوں اگر تمہارے درمیان دمبا لینے کی سہولت نہیں ہے تو بڑے جانور میں 7 آدمی حصہ مل سکتے ہیں۔ کتنا ہوتا ہے صاحب؟ اچھے جانور کو اگر لیں 5,000 روپے، کتنا ہوتا ہے؟ 5,000 روپے۔ اگر کہوں آج کے پیریڈ میں اسمارٹ فون جو ہم لے رہے ہیں، آئی فون کا دور چل رہا ہے، 1.5 لاکھ روپے کا فون لے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا چارجر نہیں آ رہا، چارجر اس کا لینے جائیں گے 10,000 کا چارجر ہے۔ آئی فون 1.5 لاکھ کا آپ لے رہے ہیں، کمپنی والا 1.5 لاکھ روپے لے کر آپ کو ایک فون دے رہا ہے، وہ فون کب تک استعمال کریں گے میرے بھائی آپ؟ جب تک آپ کے اندر صحت ہے، جب تک آپ کے ہاتھوں میں طاقت ہے پکڑنے کی، آپ کی انگلیوں میں طاقت ہے ٹچ کرنے کی۔ اگر اس دنیا سے چل بس ہو تو 1.5 لاکھ کا فون ادھر ہی رہ جائے گا، نہ کفن میں ساتھ آئے گا نہ قبر میں ساتھ آئے گا۔ اسی فون کو چلانے کے لیے 10,000 کا چارجر لیتے ہیں، ارے یہاں سال میں ایک مرتبہ 15,000 کا آپ جانور نہیں خرید سکتے، تو یہ سہولت دی جا رہی ہے کہ 5,000 روپے کے جانور میں حصہ مل کر قربانی کر لیں، ساری زندگی آپ کی کامیاب ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ یہ ٹیکس نہیں ہے، یاد رکھ لیں، چونکہ بعض کم ذہن کے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کو پڑھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر آنے والی اسپیچوں کو سن لیتے ہیں۔ نادان دشمنان اسلام کیا کہہ رہے تھے
رمضان میں ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اس کو ایک ٹیکس کا نام دے رہے تھے، تو یاد رکھنا نہ زکوٰۃ ٹیکس ہے، نہ صدقہ فطر ٹیکس ہے، نہ قربانی ٹیکس ہے۔ یہ آپ دیں گے تو آپ کے مال کی حفاظت ہے، آپ کے جان کی حفاظت ہے، آپ کے گھر کی حفاظت ہے، آپ کے آل اولاد کی حفاظت ہے، آپ کو مصیبتوں سے محفوظ و مامون رکھا جائے گا۔ نہیں اس کے بعد بھی اگر کوئی کہے نہیں ہمارے عالم صاحب جو بولے میں وہی عمل کرتا ہوں، پھر آپ کی مرضی، کما تدین تدان۔ نبی نے بھی یہی فرمایا۔ قرآن کا کام ہے پیغام پہنچانا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب پڑھیں یا نہ پڑھیں، سنیں یا نہ سنیں، تعظیم کریں یا نہ کریں، اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ یہاں ہم جو عمل کریں گے سکرات کے وقت بھی وہی ہوگا، اس دنیا میں رہ کر جو عمل کریں گے کفن میں بھی وہی ہوگا، اس دنیا میں جو عمل کریں گے قبر کی زندگی میں وہی معاملہ کیا جائے گا۔ یہاں ہمارا جو عمل ہوگا میدان محشر میں بھی ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ہمیں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ جو بندگان خدا الحمدللہ کما رہے ہیں، والدین سے کہیں کہ ابا جان امی جان یہ آپ کی جانب سے قربانی ہے، یہ ہماری جانب سے بھی یہ قربانی کے پیسے ہیں، بکرا لاؤ سب مل کر، یا نہیں تو پورے پیسے اکٹھا کر کے بڑا جانور لے لیں آپ، سہولت آپ کی۔ جتنا ہو سکے ہر فرد کو اپنی اپنی جانب سے قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ اتنی باتیں کہا، اس کا اصل مقصد یہ بتا دوں، آخری بات کہتا ہوں، بالکل وقت ہو چکا ہے۔ ہمارے جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو بیان کرتے ہوئے کہ لوگوں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کتنے جوڑے کپڑے چاہیے؟ موسم کے اعتبار سے، ہر موسم کے اعتبار سے 2 یا 3 جوڑے کافی ہیں۔ ایک جوڑا پہنے میں تو دوسرا جوڑا دھل جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، پھر وہ پہن سکتے ہیں۔ تو اس طرح 6-7 جوڑے، بس اس کے زائد جو بھی ہو تو قربان ہو۔ کپڑے پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں تمہارے پاس 6 جوڑے سے زائد اگر کپڑے ہوں تو تم پر قربانی واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے پاس زائد ہے، جو زائد مال ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ ماشاء اللہ، اب میں کسی پر کچھ نہیں کہوں گا، بس اتنا دیکھ لیں ہم کپڑا کیسا لیتے ہیں، ہمارے جوتے کتنے برانڈڈ ہوتے ہیں، ہمارے انڈر ویئر وغیرہ کتنے برانڈڈ ہوتے ہیں، ہماری گاڑیاں کتنی برانڈڈ ہوتی ہیں، اور قربانی میں آ کر جو ہم کو غریبی یاد آتی ہے، اللہ معاف کرے، غریبی میں بھی تم اللہ کا شکر اگر ادا کر لو گے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم۔ اے بندے تیرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، باوجود اس کے تو میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، مجھ کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر رہا ہے، لے یہ تیرا انعام ہے، لے یہ تیرا اکرام ہے، اس دنیا میں بھی نوازے گا، سکرات کے وقت بھی نوازے گا، کفن میں بھی نوازے گا، قبر میں بھی نوازے گا، میدان محشر میں بھی نوازے گا۔ تو اس لیے اے ایمان والو اپنے اپنی جانب سے قربانی کرنے کا عہد کر لیں، اور تمام حضرات انشاءاللہ اللہ چاہا تو سب کے سب قربانی دیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔